مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایک بار پھر ہم اپنی ہی سیکرٹ ایجنٹ کو کور دینے میں ناکام رہے ہیں۔ آخر کب تک ایسے چلے گا؟ مارک سینئر آفیسر مارک کی ایک اور ناکامی پر اس پر چلا اٹھا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کہاں کمزوری رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر بار چوک کر جاتے ہیں۔ مارک، ان کے پاس آخر ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ہماری پلاننگ کے مطابق ہی ہمارے علاقے سے ہماری ایجنٹ کو گاڑی میں بیٹھاتے ہیں اور پھر گاڑی تتر بتر ہو جاتی ہے؟ سر، اس بار وہ ایڈم کے لوگ تھے۔ رستم کی نسبت وہ مختلف پلان کے ساتھ آئے تھے۔ ہم نے ان کا پیچھا بھی کیا تھا، مگر وہ رہائشی علاقوں کی طرف گھس گئے تو کیا تم نے اس طرف اپنی ٹیم کھڑی نہیں کی تھی؟ سر، استنبول کی ہر سڑک، ہر گلی، ہر نکر پر ہمارے اہلکار موجود تھے، مگر کسی نے اس گاڑی کو نہیں دیکھا۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ مارک، تمہارا اوور کانفیڈنس تم سے اس طرح کے بلنڈر کرواتا ہے۔ ابھی کے ابھی استنبول میں آنے اور جانے والی گاڑیوں کی تلاشی شروع کراؤ، ہمیں کچھ دیر انتظار۔ جسٹ شٹ اپ مارک، اس نے جھاڑ پلاتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ چپ چاپ اپنے ہاتھ سامنے دیوار پر رکھو، ایک رعب دار آواز لیلا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ لیلا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سامنے دیوار پر رکھ دیے، جس پر ایک شخص اس کے کپڑے اتارتا ہوا اسے چیک کرنے لگا، اگرچہ اس کے دل میں خوف، ڈر اور انجان ہاتھوں کے چھونے کا احساس بے چینی کا ایک طوفان برپا کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ چپ چاپ کھڑی رہی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے اسے استنبول سے اٹھایا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھاتے ہی اس کا موبائل سوئچ آف کرنے کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بھی سوئچ آف کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر کی چیکنگ کے بعد جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹی تو اس نے خود کو ایک انجان بنگلے میں نیم برہنہ حالت میں پایا، جہاں اس کے گرد کئی اونچے لمبے قد کے ہٹے کٹے مرد موجود تھے۔ باس کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ایک اہلکار لیلا کو حکم دیتا ہوا کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کون؟ باس باس، پہلے مجھے کپڑے پہناؤ، یہاں زیادہ سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرو اور چلتی بنو۔ میں یہاں کسی مرد کے ساتھ سونے آئی تھی اور میں وہی کر دی۔ میں نے 50 مردوں کے سامنے ننگی ہونے کے پیسے نہیں لیے، اس لیے جس نے میری شرٹ اتاری ہے مجھے واپس پناہ دو ورنہ مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ بڑا اچھل رہی ہے لڑکی، ہم نے تو تمہارا کام آسان کر دیا ہے تاکہ اندر جا کر تمہارے ٹائم بچ جائے۔ ایک رعبدار زنانہ آواز لیلا کی سماعت سے ٹکرائی۔ جب لیلا نے اسے فالو کیا تو اس کی نظر جینس بنی لڑکی پر گئی جو لڑکوں کا سارا گیٹ اپ بنائے ہوئے۔ اس نے اپنے سر کے بالوں کو لڑکوں کی طرح کٹوا رکھا تھا۔ مجھے ملازم رکھنے کی عادت نہیں ہے، میں اپنا لباس خود اتارتی اور خود پہنتی ہوں۔ لیلا کے جواب سے اس لڑکی کے ماتھے پر بل آ گیا۔ وہ اس کے وجود کے گرد ایک چکر لگاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رکھ گئی۔ یہ سب تمہارے ملازم ہی تو ہیں، اگر میں چاہوں تو ان سب سے تمہاری وہ خدمت کروا کہ تم اگلی بار اپنے سورس آف انکم کی جگہ تبدیل کر لو۔ اس نے زومانی انداز میں لیلا کو خطرناک دھمکی دی تھی۔ شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ تجربات بولتے ہیں، تو کیوں نہ ایک تجربہ تمہیں بھی کروایا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ لیلا پر ہاتھ اٹھاتی ایک گارڈ اسے روک چکا تھا۔ باس انتظار کر رہے ہوں گے۔ صوفیہ، فضول بحث سے کیا ملے گا؟ وہ صوفیہ کو کول ڈاؤن کرنے لگا۔ جاؤ لڑکی، تم اندر جاؤ، میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک مجھے شرٹ واپس نہیں پہناتے۔ لیلا اپنی ضد پر قائم تھی۔ لیلا کے اسرار پر ایک اہلکار نے اس کی شرٹ سے اس کے بدن کو ڈھانپ دیا اور وہ چہرے کو مطمئن رکھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک دراز قد نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور ہونٹوں میں ایک سگریٹ پکڑی ہوئی تھی۔ لیلا نے مشکل سے اپنے حواس کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب اس سے ملنے سے پہلے سے اس پر تھا، جو اب اور بھی حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہی ایڈم ہے۔ وہ کچھ دیر وہی بیٹھا لیلی کو سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے ہونٹوں سے دھواں خارج کرتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھ کر لیلا کے قریب آیا اور لیلا کے چہرے کے نقوش کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ لیلا کی طرف بڑھایا اور اس کے چہرے کے سامنے آنے والے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی لیلی کے چہرے کی ایک ساریٹ کے گرد غلاف بنا چکی تھی۔ لیلا اس کی شدت برساتی آنکھوں کو دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں لیے وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا اور اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ لیلا کو اس کمرے میں آئے 5 منٹ ہو چکے تھے، مگر اب تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات تک نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایڈم کے ہونٹ لیلا کے ہونٹوں پر اپنا لمس دیتے، وہ اپنی سانسیں تیز ہو جانے کی وجہ سے کانپ گئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ہونے والی سرسراہٹ نے اسے 2 قدم پیچھے ہٹا دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے ایک سوچا سمجھا جملہ بولا تھا۔ وہ جتنا بھی خطرناک تھا، مگر اب وہ اس کے سامنے تھی اور اس کا کانفیڈنس ہی اسے بچا سکتا تھا۔ وہ اس کے انکار کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ لیلا کی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ نارملی لوگ کال گرلز کو استعمال کر کے ان کو ہر جگہ سے بلاک کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، وہ کسی طرح بھی خود کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی تھی۔ لیلا آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بھی اندر سے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اس کے جھوٹے آنسو پکڑے ہی نہ جائیں۔ کیا میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ ایڈم نے کچھ لمحے اس کے آنسوؤں کا جائزہ لینے کے بعد پہلا جملہ سے نکالا تھا۔
ادھر باہر مجھے سب مردوں کے سامنے ننگا کیا گیا، میرے کپڑے اتار دیے گئے، میں جیسی بھی ہوں مگر میری بھی کوئی عزت ہے، کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ لیلا باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زاروختار رونے لگی تھی۔ میں خود سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہی، مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، مجھے واپس جانا ہے۔ ایڈم ایک لمبا سانس لیتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جو عورت پیسوں کے عوض اپنا بدن پیش کرتی ہے، اس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی؟ سیلف ریسپیکٹ کام کی نہیں، انسان کی ہوتی ہے۔ جو بھی اپنا کام ایمانداری سے کرے اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ بے شک وہ ڈاکٹر ہو یا کال گرل۔ وہ تھوڑا زیر لب مسکرایا۔ اس کام میں ایمانداری سے کیسے کام کرتی ہو؟ جتنے ٹائم کے لیے کسی کے ساتھ جاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں اتنے ٹائم تک اپنے کام سے منسلک اس کی ہر بات مانو، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ ایڈم نے مختصر سا جملہ کہا تھا جس کو سنتے ہی وہ چونک گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور انگ میں ایک بجلی دوڑ گئی۔ اس نے سب کے متعلق کبھی سوچا تک نہیں تھا، مگر وہ بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھٹنے زمین پر رکھے کانپتے بدن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ایڈم نے اسے کس کام کے لیے کہا ہے۔ اس کا دل گھبراہٹ سے پھٹنے والا تھا جب وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھ کر اپنی ٹانگیں اس کے سامنے کرتے ہوئے اسے مکمل حواس باختہ کر گیا۔ لیلا کچھ دیر اپنا چہرہ جھکائے بیٹھی رہی، وہ اپنے زرد ہو چکے چہرے اور نمی سے چمک رہی آنکھیں اس سے چھپانا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی آنسو بہانے کا ڈرامہ کیا تھا، مگر اب وہ چاہتے ہوئے بھی ان کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب مزید ٹائم ضائع کرتی تو پکڑی جاتی۔ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھی پوزیشن میں اپنے دونوں ہاتھ ایڈم کی پینٹ پر رکھے اور کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولنے لگی۔ ایڈم نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی اور پھر اسے پھیرتے ہوئے آہستگی سے ہونٹوں پر گھمانے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھا سکتی تھی۔ لیلا نے اپنے ہونٹوں میں انگلی دبا لی اور آہستگی سے اسے چوسنے لگی۔ چلو اٹھ جاؤ، میں جسٹ چیک کر رہا تھا کہ تم واقعی میں ہی ایک کال گرل ہو بھی یا نہیں۔ وہ چہرے سے دھواں خارج کرتے ہوئے کمرے سے اٹیچ بات میں چلا گیا۔ لیلا کی سانس کچھ بحال ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک زمین پر اسی حالت میں بیٹھی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کیا کرنے والی تھی، اور ایڈم نے عین موقع پر اسے روک کر اس پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ مگر کب تک؟ آخر کو وہ ایک کال گرل بن کر آئی تھی جو ساری رات جسمانی خواہشات پوری کرنے کی ڈیل کر چکی تھی۔ یہ تو صرف ابتدا تھی۔ ایڈم کے باہر آنے تک وہ خود کو کچھ نارمل کر کے زمین سے اٹھ چکی تھی۔ یہ سب سیکورٹی چیکنگ ضروری تھی۔ ہو سکتا ہے تم ہمارے دشمنوں کی طرف سے بھیجی گئی کوئی جاسوس ہوتی یا کوئی پولیس انفارمر، مگر اب ریلیکس کرو، اب سب ایزی ہے۔ انجوائے دا مومنٹ۔ وہ اپنا لباس تبدیل کر چکا تھا۔ کیا میرا کوئی اور امتحان باقی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بی ریلیکس، ہم آج کچھ نہیں کریں گے، یہاں بیٹھ جاؤ اور خود کو پرسکون کرو۔ ایڈم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا تھا، جہاں بیٹھتے ہی وہ خود کے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ خود کو ریلیکس کرو، ہم صرف باتیں کریں گے، صرف باتیں، ہاں صرف باتیں۔ اس بستر پر لیٹ جاؤ۔ ایڈم اسے لٹاتے ہوئے اس کے عقب میں لیٹ کر اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا تم واقعی ہی کچھ نہیں کرو گے؟ کچھ دیر بعد لیلی نے کمرے میں موجود خاموشی توڑ دی تھی۔ کروں گا، سب کچھ کروں گا، مگر تب جب تمہارے چہرے سے مجھے اطمینان نظر آئے گا، کیونکہ میں ریپ نہیں کرتا۔ تم نے پیسے دیے ہیں، تمہیں میرے اطمینان سے کیا غرض؟ تمہیں تمہاری رقم بغیر تکلیف اٹھائے مل جائے تو تمہیں کیا اعتراض؟ تکلیف؟ وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ میں 18-20 سال کی تمہاری گرل فرینڈ نہیں جس کو تکلیف؟ میں ایک ریگولر کال گرل ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ نان پروفیشنل لڑکیوں کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ میں جسمانی تکلیف کی بات نہیں کر رہی، وہ تو ایک بار ہوگی اور ختم ہو جائے گی، مگر مینٹلی ٹارچر کی تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ تو کیا میں نے تمہیں ٹارچر کیا؟ میرے لیے یہ نارمل تھا، مگر کسی عام لڑکی کو اس طرح سب کے سامنے ننگا کیا جائے یا کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے وہ کام کہا جائے جو مجھے کہا گیا تھا، تو اسے وہ ٹارچر ہی لگے گا۔ یہ بھی اچھا ہے۔ مجھے ٹارچر بالکل پسند نہیں، مجھے دوسرے والا پسند ہے۔ گرل فرینڈ ٹائپ؟ وہ جھٹ سے بولی تھی۔ ہاں گرل فرینڈ والا مجھے بھی وہی پسند ہے، مگر یہاں کرتا کون ہے؟ میں جب بھی کروں گا گرل فرینڈ والا ہی کروں گا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آنسو بہانے کی ایکٹنگ میں وہ سچ میں اتنے آنسو بہا گئی تھی کہ اب اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ وہ خود کو سمیٹے اندر سے ڈری سہمی ہوئی اس کے عقب میں لیٹی ہوئی تھی۔ پھر تو تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ایک رات میں تمہاری گرل فرینڈ بننے سے رہی کوئی بات نہیں، کافی بڑے آدمی لگتے ہو، کرتے کیا ہو؟ سب کچھ ہی کرتا رہتا ہوں، اپنا دماغ اور آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ لیلا کب سے کر رہی ہو؟ 3 سال سے۔ فیملی میں کون کون ہے؟ ہماری فیملی کہاں ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایڈم نے جملہ دہرایا۔ بہن ہے؟ پھر سے سوچو، بس ایک بہن ہے۔ لیلا نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر بیٹھی تھی۔
انسپکٹر نے بار بار اسے بتایا تھا کہ وہ ایڈم کے سامنے کبھی کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کرے گی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے ماہا کا نام نکل آیا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے اپنی بہن نہیں سمجھتی اور وہ بھی مجھے بہن نہیں سمجھتی۔ ایسا کیوں؟ وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور لوگ بھی بس اسے خوش فہمیاں دیتے رہتے ہیں۔ میں اس کے جتنی چالاک نہیں ہوں، نہ وہ بہت شاطر دماغ ہے۔ میری اس کے ساتھ کبھی نہیں بنی، اس لیے میں اسے اپنی فیملی سمجھتی ہی نہیں۔ لیلا نے اپنی غلطی کو کور کرنے کے لیے ماہا کی سٹوری بالکل سچ بتا دی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سنگین غلطی ہے، مگر اس کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اسے کیوں لگتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ تجسس سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید اسے خود کو شو آف کرنا اچھے سے آتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کس مرد کو اپنا جسم کتنا دکھانا ہے اور کس ڈریس کے ساتھ کس رنگ کی انڈر گارمنٹس پہننی ہے۔ یہ سب تمہیں نہیں آتا؟ نہیں، میں جب بھی کوشش کرتی ہوں خود کو ایکسپوز کرنے کی تو میں خود کو ننگا کر بیٹھتی ہوں، اور میرا رنگ بھی اتنا گورا نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت زیادہ رنگ سوٹ نہیں کرتے۔ کیا وہ جانتی ہے کہ تم یہ سب کرتی ہو؟ نہیں، اگر وہ جان بھی لے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے گا۔ کیا واقعی ہی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جانے انجانے میں یہ سب اس نے ہی تو شروع کروایا تھا۔ کیسے شروع کروایا تھا؟ بوائے فرینڈ یا کوئی اور شوہر؟ وہ گہرے سے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ میری بہن نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس کے شوہر کے بستر میں لیٹ جاؤں۔ کیا تم خود بھی ایسا چاہتی تھی؟ کون لڑکی ہے جو کال گرل بننا چاہے گی؟ وہ سوالیہ نظروں ایڈم کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک اسے سوچی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ پیپر میرج کروا کر مجھے لندن لے آئے۔ اس نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، مگر فارمیلٹی شادی صرف میں تھی۔ میری ہزار منتوں کے باوجود وہ مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے ساری رات استعمال کرتا رہا، اور پھر لندن پہنچتے ہی گزری ہوئی رات کو نشے کا ایک خمار کہہ کر سب بھول گیا۔ تم نے یہ بات اپنی بہن کو نہیں بتائی؟ کیا وہ میرا یقین کرتی؟ اگر اسے مجھ پر یقین ہوتا تو مجھے میری دنیا میں ہی خوش رہنے دیتی۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ قصوروار تمہاری بہن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے مزے کی خاطر یہ سب پلان کیا ہو۔ یہ سارے پلان ماہا کے ہی تھے۔ پیپر میرج سے طلاق تک سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ شاید میرا ریپ بھی اس نے پلان کیا ہو۔ لیلا کا لہجہ کافی اداس تھا جو ایڈم کی توجہ حاصل کر رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ریپ میں تم بھی راضی ہو؟ کسی مرد کے عقب میں لیٹا جوان خون اکثر بہک ہی جاتا ہے۔ ان دونوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ ایڈم کے سوال کو اگنور کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ یقیناً اسے پتا چل گیا ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا چالاکی کی۔ ہاں، اسے پتا چل گیا تھا۔ کاش مجھے بھی پتا چل جاتا کہ وہ میرے ساتھ کیا چالاکیاں کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری کہانی بالکل بور لگی ہے لیلا۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ شاید اس لیے ہی میں اکثر دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہوں، کبھی بہن کے ہاتھوں، کبھی بہنوئی کے ہاتھوں۔ جب استعمال ہی ہونا ہے تو پھر جسم فروشی ہی کیوں نہیں؟ میرا بھی تمہاری طرح اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ لمبی سانس لیتے ہوئے مخاطب ہوا تھا۔ بچپن میں ہی سب مارے گئے، مگر میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوا۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے ایک دم چپ کر گیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم کوئی جاسوس نہیں ہو، اور میں امید کرتی ہوں کہ تم مجھے دوبارہ ٹارچر والی تکلیف نہیں دو گے۔ وہ اپنے لیے محفوظ راستہ بنانے کی کوشش میں تھی۔ تم تو کال گرل ہو نا، تو تمہیں ٹارچر نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم گرل فرینڈ والا کرو گے، تو گرل فرینڈ کو تو ٹارچر محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف آئے، اس کے ہاتھ کا بوسہ لے رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں ان دونوں کو مار دیتا ہوں۔ نہیں، رہنے دو، انہیں اپنی زندگی جینے دو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد لیلا نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ کیا تم واقعی میں کچھ نہیں کرو گے؟ لیلا نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ عورت سکون کے لیے ہوتی ہے۔ کسی بھی انجان عورت سے اس الجھن بڑی دنیا سے دور ہو کر وہ باتیں کرنا جو ہم روٹین لائف میں کسی سے نہ کر سکے بہت سکون دہ ہوتا ہے۔ اتنا پرسکون کہ اس کے سامنے سکس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں نے تمہیں سکون دیا، تم بہت نیچرل ہو، اور یقیناً تم کسی بھی مرد کو اپنی بہن سے زیادہ سکون دے سکتی ہو۔ ایڈم کے غسیلے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر لیلا کو سکون ملا تھا۔ اسے لگا جیسے ان الفاظ کو سننے کے لیے اس کی سماعت کب سے منتظر تھی۔ وہ اس کے عقب میں لیٹی دیر تک اس کے چہرے کے نقوش دیکھتی رہی، اگرچہ وہ بہت خطرناک تھا۔ ایڈم کو بھنک بھی لگتی کہ یہ پولیس انفارمر ہے تو وہ اسے ختم کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتا، مگر وہ لمحے بھر کے لیے یہ سب بھول کر ان الفاظ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر ایڈم کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، حالانکہ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ کیا تم اتنی جلدی میری گرل فرینڈ بن گئی؟ ایڈم نے آنکھیں بند رکھے اپنے جسم پر اس کی انگلیوں کی جنبش کو محسوس کر لیا تھا۔ نہیں، وہ سرد لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ تو کیا پھر ایک جسم فروش لڑکی فطرت سے مجبور ہو چکی ہے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ اگر اس کا جواب انکار ہے تو یہ دعوت نامہ کیسا؟ تم نے کچھ دیر پہلے خود ہی کہا تھا کہ کسی مرد کے عقب میں لیٹا ہوا جوان خون اکثر بہک جاتا ہے۔ شاید میں بہک رہی ہوں۔ اس کا مطلب تم تب بھی بہک گئی تھی؟ نہیں، تب میرے عقب میں مرد نہیں تھا۔
مرد وہ ہوتا ہے جس کو عورت خود اپنا آپ پیش کرے. کیا تم خود کو میرے سامنے پیش کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ ابھی تک ایڈم کے سینے پر تھے. کال گرل ہوں. خود کو پیش کرنا ہی میرا پیشہ ہے. فکر نہ کرو، میں تمہیں آج رات کی پوری قیمت دوں گا. بغیر کچھ کہے، ہاں بہت امیر لگتے ہو. اسمگلنگ کرتے ہو کیا؟ اس نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا تھا. ہاں اسمگلر ہوں. جذبات اور احساسات کا بلکل نہیں لگتے. شاید ایسا ہی ہو. ایڈم اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ چکا تھا. میں اتنا ہی کروں گا جتنا تم کرو گی. اس کے ہاتھ کی جنبش کو اپنے بدن پر محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لے رہی تھی. اس کے بدن میں ایک کرنٹ سے دوڑ گیا جب ایڈم کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے سینے سے حرکت کرتی ہوئی پیٹ تک آئی اور پیٹ سے شرٹ کو ہٹاتی ہوئی ناف کی سیدھ میں سینے کی طرف بڑھنے لگی. وہ ایک دم مچل کر رہ گئی. اس کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی جبکہ اس کا بدن ایڈم کی انگلیوں کے اشاروں پر حرکت کر رہا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا پورا بدن صرف 2 انگلیوں کے پوروں کے زیر اثر ہے. وہ جیسے ہی جسم سے اوپر اٹھتے جسم اتنا ہوا میں بلند ہو جاتا. وہ اس کے سینے بند تک پہنچ کر رکھ گیا تھا. کل وہ ایک جھٹکے سے اس پر سوار ہو چکی تھی. انسان کو پیار کتنی بار ہوتا ہے؟ فارس ایک بار نہ نہیں ہر بار. فارس کے جملے کسی فلم کی مانند اس کے دماغ میں چلنے لگ گئے. وہ بغیر کچھ کہے ایک جھٹکے سے نیچے اتر آئی. وہ دل میں خود کو کوسنے لگی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اچانک کیا ہوا تھا، مگر جو بھی تھا وہ شرمندہ سی تھی. کچھ دیر یوں ہی اس کو تکنے کے بعد ایڈم نے اسے واپس بھیج دیا تھا. وہ جس خفیہ طریقے سے یہاں لائی گئی تھی اسی انداز میں اسے واپس پہنچا دیا گیا. تم یہ کیسے کر سکتی ہو لیلی؟ انسپکٹر مارک نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا. اتنی ٹرین کے بعد بھی تم نے وہاں جا کر اپنی بہن کا ذکر کر دیا. تم اس سب کو اتنا لائٹ کیسے لے سکتی ہو؟ ایڈم کی ملاقات سے واپسی پر جیکب پلاننگ کے مطابق اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اسے خفیہ پولیس کوارٹر لے آیا تھا. میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میری ایک بہن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیا ایسا کرنے سے ماں تمہیں گھر واپس رکھ لے گی، یا تم ایڈم سے یہ امید لگائے ہوئے ہو کہ وہ اس سب میں تمہاری مدد کرے گا؟ مارک غصے میں سب بول گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس نے لیلا کو یہی ظاہر کروایا تھا کہ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا. تو یوں کہو انسپکٹر کے ان ویڈیوز کو ریلیز کرنے والے تم ہی تھے. تم نے مجھے استعمال کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو بنوایا اور ماہ تک پہنچایا. وہ غصے سے لال ہونے لگی تھی کیونکہ اس کے اور فیروز کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اس سب کو ہمیشہ راز رکھنا چاہتی تھی. کون سی ویڈیوز؟ تم ہوش میں تو ہو؟ آخر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کہ تم ایڈم کے سامنے ماہ کا ذکر کرتی؟ انسپکٹر نے بلند لہجہ کرتے ہوئے ٹاپک کو گھمانے کی پوری کوشش کی تھی. مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا. انسپکٹر اس بار لیلا کا لہجہ بھی اتنا ہی بلند تھا جس پر انسپکٹر شیخ ہو کر اسے انگلی دکھانے لگا. تم اپنی مرضی نہیں کر سکتی، سمجھی؟ تمہیں اپنے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ہماری مرضی کے مطابق نکالنا میں کر سکتی ہوں انسپکٹر، اور میں کروں گی. لیلا تم انسپکٹر صاحب سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ جیکب دونوں کا پارا ہائی ہوتا دیکھ کر درمیان انٹری مار چکا تھا. کس لہجے میں بات کرنی چاہیے؟ جیکب خطرہ وہاں مجھ پر تھا. کال گرل میں بنی ہوئی تھی. اپنا جسم میں نے ننگا کیا ہوا تھا؟ اگر میں جھوٹ بولتی اور پکڑی جاتی تو میری جان جاتی، تمہاری یا انسپکٹر کی نہیں. اس لیے مجھے وہاں جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا. وہ سب ٹھیک ہے مگر کچھ نہیں. جیکب، لیلا نے جھٹ سے اسے ٹوک دیا. اگر تم لوگوں کے میرے کام کرنے کا طریقہ پسند نہیں تو جاؤ خود نیو برہنہ لباس پہنو اور ایڈم سے انفارمیشن لے آؤ. لیلا جان چکی کہ وہ ایڈم سے ملاقات کے بعد اب انسپکٹر کی مجبوری بن چکی ہے، اس لیے اس نے دل کھول کر اپنی بھڑاس نکالی. اور ہاں انسپکٹر، اگر تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے تو میرے ساتھ یہ پیار شیار والی گیمز کھیلنے کی بجائے مجھے خود ہی اس سب سے الگ کر دو. میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے جیکب کے پیار میں پھنسانے کی سازش کرو. میں نے ایسی کوئی سازش نہیں کی. اتنا تو اب مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جیکب نے اظہار محبت مجھ سے کیوں کیا تھا. تم صرف اس کی مدد سے مجھے کراس چیک کرنا چاہتے تھے کہ میں اس مشن میں کتنی مخلص ہوں. وہ ایڈم کو ڈسکس کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو کوس ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آفیسر اس کمرے میں داخل ہوا جس کو دیکھتے ہی مارک پہچان گیا. یہ پیٹر تھا جو مارک سے سینئر آفیسر تھا. انسپکٹر، تم اس مشن میں اپنی ہی ایجنٹ کو ٹریک کرنے میں 2 بار ناکام رہے ہو، اس لیے اس اہم مشن سے تمہیں الگ کیا جاتا ہے. اس کی کمانڈ اب میں کروں گا. وہ سنسنی خیز انکشاف کر کے مارک کو حیران کر چکا تھا. مارک کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ ایڈم کے اتنا قریب پہنچ جائے گا تو اسے اس طرح الگ کر دیا جائے گا. مگر سر، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹس این آرڈر مارک. پیٹر نے مارک کو لاجواب کر دیا تھا. مس لیلا کم ہیر، ہم تمہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. پیٹر اسے حکم دیتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے جا چکا تھا. سیکریٹ ایجنٹ ہوتے ہوئے اب وہ پیٹر کے انڈر تھی. وہ تمہارے قریب کتنی دیر تک بیٹھا رہا تھا؟ لیلا نے مختصر سا جواب دیا. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. تمہیں اپنے ارد گرد کچھ عجیب لگا ہو؟ نہیں، وہاں کچھ بھی عجیب نہیں تھا. سب نارمل تھا. نارمل؟ تمہیں نارمل اور اب نارمل کا فرق پتا ہے؟ لیلا وہ سوالیہ انداز میں مخاطب ہوا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نارمل نظر آؤں، مگر میرا نارمل نظر آنا ہی اب نارمل ہے. بیکاز آئی ایم ناٹ آ ریگولر کال گرل. یقیناً وہاں اور لوگ بھی ہوں گے اور انہوں نے آپس میں کچھ باتیں بھی کی ہوں گی.
ہاں، مگر میں نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ واٹ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ میرا پہلا دن تھا، مجھے خود کو سیکور کرنا تھا۔ لیلا نے جواز پیش کیا جو پیٹر کو فوری بھڑکا گیا۔ کتنی لاپرواہ ہو تم! پہلا دن تھا تو کیا تمہارے کان سننا بند ہو گئے تھے؟ یہی ہوتا ہے جب ہم کسی نان پروفیشنل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پیٹر نے اسے جھاڑ پلا دی تھی جس پر وہ لاجواب ہو کر رہ گئی۔ مجھے مارک سمجھنے کی غلطی مت کرنا لیلا، ایک سیکرٹ ایجنٹ کو ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوتے ہیں۔ تمہارا مقصد اس مشن میں صرف اپنا جسم شو آف کر کے داد وصول کرنا یا کسی کو سیڈوس کرنا نہیں، بلکہ ایڈم کی انفارمیشن پاس آؤٹ کرنا ہے۔ اگر تم اپنے جسم کو شو آف کرنے سے زیادہ اپنے مقصد پر توجہ دیتی تو تمہیں پتا ہوتا کتنے فرق تھے اور کون کیا بات کر رہا تھا۔ مجھے شو آف کے لیے ہی رکھا گیا ہے اور میں اب تک اپنا جسم ہی شو آف ہی کرتی آ رہی ہوں۔ اس مشن کا مقصد ایڈم کو سیڈوس کرنا یا اس کی سکس پارٹنر بننا نہیں ہے۔ ہم نے کوئی پرسٹوشن سینٹر نہیں کھولا، اصل مقصد انفارمیشن پاس آؤٹ کرنا ہے۔ امید ہے کہ تم آئندہ احتیاط کرو گی۔ اسے پیٹر کا رویہ مارک سے بھی زیادہ پرتشدد لگا تھا۔ ایک طرف وہ جن کے مشن کے لیے کال گرل تک بنی ہوئی تھی، دوسری طرف وہی اس سے چھپنے والے سوال کر رہے تھے۔ حالانکہ اس قربانی کے بدلے وہ انٹیلیجنس ٹیم سے کچھ اور چاہتی تھی۔